ادھر مقدار کو نہیں دیکھا جاتا، ادھر معیار کو دیکھا جاتا ہے۔ معیار کی چیز ہو، خالص چیز ہو، اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتی ہے۔ چونکہ عبد بندے کو کہتے ہیں اور بندہ بندگی سے ہوتا ہے، اور جس بندگی میں بندگی نہ ہو، جس بندے میں عبادت نہ ہو، وہ بندہ بندہ نہیں رہتا، اور جب بندہ بندہ نہ رہے تو پھر بندہ معبود سے نہیں جڑتا، اور جب تک یہ عبد معبود سے نہ جڑے اس وقت تک نظام نہیں چلتا، اس وقت تک قرار نہیں آتا، اس وقت تک سکون نہیں آتا۔ اب انبیاء کرام کے بھیجنے کا مقصد، آسمانی صحائف کے بھیجنے کا مقصد، تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید کے بھیجنے کا مقصد ہے کہ یہ عبد معبود سے جڑ جائے۔ اس لیے نہیں کہ معبود کو حاجت ہے، یہ اس لیے نہیں کہ معبود کو حاجت ہے، وہ معبود معبود ہی نہیں جسے عبد کی حاجت ہو۔ جو حاجت مند ہو وہ معبود نہیں ہوتا، جو محتاج ہو وہ معبود نہیں ہوتا، جو پریشان حال ہو وہ معبود نہیں ہوتا، جو تہی دست ہو وہ معبود نہیں ہوتا، جو مجبور اور لاچار ہو وہ معبود نہیں ہوتا۔ جو معبود ہوتا ہے وہ تو لاچاریاں دور کرنے والا ہوتا ہے، وہ تو بے کسی کو دور کرنے والا ہوتا ہے، وہ تو پریشانی کو دور کرنے والا ہوتا ہے، وہ تو عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہوتا ہے، وہ تو شفا یاب کرنے والا ہوتا ہے، وہ تو قربتیں دینے والا ہوتا ہے، وہ تو نوازنے والا ہوتا ہے، وہ حاجت مند نہیں، وہ تو حاجت روا ہوتا ہے، وہ مشکلوں کو حل کرنے والا ہوتا ہے، جولیاں بھرنے والا ہوتا ہے۔ اور عبادت میں نکھار خلوص سے آتا ہے۔ اب خلوص کہاں سے لیں؟ یہ کس دکان سے ملے گا؟ خلوص والی دکان سے ملے گا۔ جیسے سیمنٹ پتی والی دکان سے جا کے آپ دودھ دہی مانگے تو نہیں ملے گا، تو مولا خلوص والی بھی دکانیں ہیں کہیں پہ، خلوص والی بھی دکانیں ہیں، خالص لوگ بھی ہیں جو خود خالص دیتے ہیں، جو اس کا خلوص دل میں لیے بیٹھے ہیں، خالص ہو کے بیٹھے ہیں، صاف ہیں، پاک ہیں، منور ہیں، تابع ہیں۔ اور قدرتی بات ہے، اب یہ روشنی نظر آ رہی ہے نا آپ کو، چمک رہی ہے، روشنی ہے، وہ تو روشن ہے، ہم نیچے بیٹھے ہوئے روشن نہیں ہے نا، لیکن دکھائی دیتے ہیں۔ تو روشن چیز کا ایک کمال یہ بھی ہوتا ہے جو اس کے ارد گرد ہوتا ہے وہ بھی دکھائی دینے لگتا ہے۔ تو اگر آپ نظر نہیں آتے نا تو کسی روشن جگہ پہ چلے جائیں۔ اگر آپ معاشرے میں کہیں دکھائی نہیں دیتے، کہیں سنائی نہیں دیتے، کسی کاؤنٹنگ میں نہیں آتے، اعداد و شمار میں نہیں آتے، تو پھر کسی ایسی جگہ پر چلے جائیں جہاں پر روشنی ہو، اس کے نور کی روشنی ہو، اس کے معرفت کی روشنی ہو، اس کی حقیقت کی روشنی ہو، اس کے کرم کی، اس کے فضل کی روشنی ہو، اور جب اس کی روشنی میں بیٹھو گے، دکھنے لگو گے، پتہ چلے گا یہ بھی کہیں بیٹھتا ہے، اسے بھی صحبت کا فیض ملا۔ تو جنہیں صحبت کا فیض ملتا ہے نا، ان کے دل میں یہ طلب نہیں ہوتی کہ میں یہ کہلایا جاؤں، یہ کہلایا جاؤں، ان کے دل میں فقط یہی طلب ہوتی ہے میں خادم کہلاؤں، میں نوکر کہلاؤں۔ جو مزہ خدمتگار بننے میں ہے، جو مزہ غلامی میں ہے، جو مزہ جھکنے میں ہے، اور جو مزہ
اتباع میں ہے، وہ مزہ حاکم بننے میں نہیں ہے۔ حاکم کل تو وہی ہے نا، باقی سارے محکوم ہیں۔ ہمارا موضوع سخن توحید چل رہا تھا، تو آج زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ توحید فی الربوبیت، توحید فی الربوبیت کیا ہوتی ہے؟ کہ ہر چیز کا خالق، ہر چیز کا مالک رب ہے، اور رب ایک ہی ہے، اکیلا ہی ہے، کوئی اور رب ہو نہیں سکتا، باقی یب ہے، رب ایک ہی ہے۔ اس لیے اگر کوئی جتنا مرضی رب بنا پھرتا رہے، رب اسی کی ذات ہے۔ اب پہلے اس چیز کو سمجھیں، پھر ہم اپنی بات کی طرف آتے ہیں کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے۔ کیا ہمارا عقیدہ قرآن کے متصادم تو نہیں، کہیں اس کے الگ تو نہیں، یا عین قرآن کے مطابق؟ قرآن کریم میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورہ المؤمنون آیت نمبر 84 سے لے کے 90 تک باری تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کل، اے میرے مصطفیٰ آپ فرما دیں، آپ اعلان کر دیں، لمن الارض، زمین کا مالک کون ہے؟ زمین کا مالک کون ہے؟ ومن فیہا، جو اس کے اندر ہے، کس کی ملکیت میں؟ لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اگر جانتے ہو، اگر دعویٰ ہے علم کا تمہارے پاس کہ ہم جاننے والے ہیں، ہمیں علم ہے، آگہی ہے، اویئرنیس ہے، کل لمن الارض، آپ ان سے پوچھیں تو صحیح، بتاؤ یہ زمین ہے کس کی، اس کے اندر جو کچھ ہے کون ہے اس کا مالک؟ کل لمن الارض ومن فیہا، ہم تو خود مالک بن کر بیٹھ گئے، رب پوچھ رہا ہے لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، جس کے مالک بنے بیٹھے ہو اسی میں جا رہے ہو۔ مالک زمین کے اندر، زمین اوپر، تو مالک پھر تو نہ ہوا، مالک تو کوئی اور ٹھہرا، خالق تو کوئی اور ٹھہرا۔ تیری ملکیت کی ایک حد ہے، تیری دولت کی ایک حد ہے، تیرے علم کی ایک حد ہے، تیری زندگی کی ایک حد ہے، تیری پہنچ کی ایک حد ہے۔ جہاں تیری حد ختم ہو، وہاں سے بہت پہلے، بہت اوپر اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ تیری سمجھ میں کیسے آئے گا؟ قل لمن الارض ومن فیہا ان کنتم تعلمون، اے میرے مصطفیٰ آپ اعلان کر دیں کہ زمین کا مالک کون ہے اور جو کچھ اس کے اندر ہے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ تو صحیح زمین کا مالک کون ہے۔ سیقولون للہ، تو فوراً جواب آئے گا یہ تو سارا کچھ اللہ کے لیے۔ جب یہ جواب دیں تو پھر آگے سے پوچھنا ہے قل افلا تذکرون، اگر یہ سارا کچھ اسی کا، زمین اسی کی، خزانے اسی کی، ہر شے اسی کی، افلا تذکرون، پھر نصیحت کیوں نہیں آتی؟ اس چیز پہ جھگڑا کیسا؟ زمین پہ جھگڑا کیسا؟ خزانوں پہ جھگڑا کیسا؟ ہر چیز کے اوپر جھگڑا کیسا؟ جب تیری جان بھی اپنی نہیں، تیری سانسیں بھی اپنی نہیں، تیری صحت بھی اپنی نہیں، جب تیرے پاس ہر شے عطائی ہے، تو مالک کسی شے کا نہیں، ہر چیز کا تعلق جب اس ذات کے ساتھ ہے تو پھر اس کی کبریائی کو مان لے، اس کی ربوبیت کو مان لے، اسے خالق مان، اسے مالک مان۔ ارے خود مالک نہ مان، اسے مالک مان۔ جب اسے مالک مانے گا نا تو پھر خود کو غلام سمجھے گا، پھر خود کو مجبور سمجھے گا، خود کو لاچار سمجھے گا۔ جب اندر یہ بات آ جائے گی مولا میں لاچار ہوں، مولا میں
مجبور ہوں، مولا میں ناقص ہوں، مولا میں عیبوں والا ہوں، مولا میں کمیوں والا ہوں، جاہل ہوں، علم نہیں مجھے، پتہ نہیں مجھے۔ جب یہ برتن لے کر اس کی بارگاہ میں بندہ جاتا ہے تو پھر اس کی بارگاہ سے وہ برتن بھرا جاتا ہے۔ اب برتن خالی ہو، ذرہ ہو تو وہ پہاڑ کر دیتا ہے، قطرہ ہو تو وہ سمندر کر دیتا ہے، کیونکہ سارا کچھ تو اسی کا ہے۔ لیکن جب یہ احساس اندر ہو کہ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ تو، میں بھی تو بھی تو، اتنے بلا کون نمانا، میں بھی تو بھی تو، میں تو ہے ہی نہیں، مولا سب کچھ تو ہی تو ہے۔ جب سب کچھ تو ہی تو ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، میں تو جو بھی ہوں تیری عطا سے ہوں، تیری نوازش سے ہوں، تیرے کرم سے ہوں، تیرے فیض سے ہوں۔ تو نے دیا تو میں عالم، تو نے دیا تو میں سخی، تو نے دیا تو میں پرہیزگار، تو نے دیا تو میں نیک، تو نے دیا تو میں حاجی، تو نے دیا تو میں نمازی، تو نے دیا تو میں بادشاہ، تو نے دیا تو میں دولت مند، تو نے دیا تو میں کامل، تو نے دیا تو میں ولی۔ اگر تو کھینچ لے ادھر سے، اگر بند کر دے تو میں کچھ بھی نہیں۔ بے حد و بے کنار کا جب کرم برستا ہے تو پھر ہوتا تو بندہ ہی ہے۔ پھر بندہ یہ کہتا ہے پوچھو کیا پوچھتے ہو، سلونی عما شئتم، میں پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ یہ عام بندہ بات کر سکتا ہے؟ عام تو نہیں نا یہ بات کر سکتا۔ سلونی عما شئتم، مجھ سے ہو سکتا ہے کوئی سوال کرے، مجھے نہ آتا ہوں، مجھے نہیں پتا۔ یہ کون سا بندہ بات کرتا ہے؟ جو بندگی میں کمال پہ پہنچ جائے، جو بندگی میں کمال پہ پہنچ جائے، جو بندگی کی معراج کو پالے، عروج جس کے قدموں کی خاک بن جائے۔ معراج نیچے ہو وہ اوپر ہو، معراج نیچے ہو وہ اوپر ہو، خالق سے لے مخلوق کو دے، ادھر سے لے ادھر سے دے، اس کا دست کرم ان کے پاس آئے، ان کا دست کرم مخلوق کے پاس بھیجے، پھر وہ یہ بات کہہ دیتا ہے سلونی عما شئتم، پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ حضور تاجدار کائنات کے علم کے بارے میں جب منافقین کی یہ بیماری شروع سے ہی رہی۔ قرآن پاک میں سورہ بقرہ کو پڑھ کے دیکھ لیں، جا بجا نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ منافقوں میں یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے۔ تو اب بنیادی طور پر یہ منافقین کی وہ نشانیاں تھیں جو یہودیوں میں پائی جاتی تھیں۔ آپ کے نبی کو تو اس چیز کا نہیں پتہ، اس چیز کا نہیں پتہ، یہ نہیں پتہ، وہ نہیں پتہ، آپ کا نبی تو یہ نہیں کر سکتا، وہ نہیں کر سکتا، فلاں 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 فلاں۔ قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیں، میں کسی کے بارے میں بات نہیں کر رہا، قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیں، سورہ بقرہ اس میں آتا ہے۔ تو اللہ کو دلائل دینے کی ضرورت ہے، اسے کیا پڑھی ہے کہ یہ مانے، نہ مانو، تمہارے ماننے سے ان کی شان بڑھنی، شان جب رب دے تو تمہارے ماننے سے بڑھے گی، نہ مانو تب بھی ہے، دینے والا میں ہوں، لینے والا میرا مصطفیٰ ہے، تم مانو یا نہ مانو، تم کون، تمہاری تو حیثیت ہی نہیں۔ لیکن ہاں جو تمہیں سننے والے ہیں، تمہارے پاس بیٹھنے والے ہیں، ان کے لیے یہ بات ہے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، ان کے دلوں میں مرض ہے۔ زکام بھی ایک بیماری ہے، بخار بھی ایک بیماری ہے، ہیضہ بھی ایک بیماری ہے۔ یہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں، یہ بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ تاجدار کائنات کی ذات میں عیب تلاش کرنا، ان کی ذات میں نقص تلاش کرنا، کبھی ان کے علم میں نقص تلاش کرنا، کبھی ان کے اختیارات میں نقص تلاش کرنا، ارے یہ وہ بیماری ہے جو کبھی دور نہیں ہوگی، اور اللہ نہیں چاہتا یہ دور ہو۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔
تو یہ بیماری وہ چاہتا تو دور ہو جاتی، لیکن نہیں، فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے اور بڑھایا اس بیماری کو۔ تم تنقیص کرتے جاؤ، میں بڑھاتا جاتا ہوں، تم بولتے جاؤ، میں جواب دیتا جاتا ہوں۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں بیماری ہے، اللہ نے اس بیماری کو اور بڑھا دیا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ جب رب نوازتا ہے نا تو پھر ایسا نوازتا ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے نوازا عالم بالغیب تو رب کی ذات ہے، لیکن مطلع علی الغیب، غیب کی اطلاع دینے والی، غیب کا پتہ بتانے والی ذات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، وہ غیب کا پتہ دیتے ہیں۔ تو اب جب ان کے علم کے بارے میں جب گوئیاں ہونے لگی نا تو پوچھو کیا پوچھتے ہو، پوچھو کیا پوچھتے ہو، کسی نے کچھ پوچھا، کسی نے کچھ پوچھا، کسی نے کچھ پوچھا، اور ایک ایسا بھی تھا جسے لوگ تانا دیتے تھے کہ تو اپنے باپ کا بیٹا نہیں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے جو کہ سنی ہوگی آپ نے۔ اسے لوگ کہتے تھے کہ تو حرام زادہ ہے، تو حلالی نہیں ہے، اپنے باپ کا بیٹا نہیں ہے، تیرا باپ کوئی اور ہے۔ تو ابھی اسلام نہیں قبول کیا تھا، تو اس نے بھی پوچھ لیا کہ سرکار آپ کا اعلان جو ہے کہ جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو، ذرا مجھے بھی بتائیں میں کون ہوں، میرا باپ کون ہے۔ اب قرآن میں کہیں ذکر آیا ہے اس کے باپ کا؟ سوچنے والی بات ہے، کہیں ذکر تذکرہ ہے؟ اور پھر وہی تو پہلے سے آتی ہے نا، تو یہ بھی تو کوئی چیز ہے نا عطا کردہ کہ سرکار نے وقفہ ہی نہیں لیا، دیکھا ہی نہیں، پوچھا ہی نہیں، کہا تم فلاں کے بیٹے نہیں، تم تو فلاں کے بیٹے، تمہارے باپ کا نام سالم ہے جو غلام تھا، اس کا تم تو اس کے ہو۔ کافر ہو کر بھی اس نے یقین کر لیا سرکار جھوٹ نہیں بولتے۔ ابھی ایمان نہیں لایا، ابھی ایمان نہیں لایا، لیکن یقین اتنا تھا کہ جو یہ کہتے ہیں وہ جھوٹ نہیں ہوتا۔ اس بات کا تو ابو جہل کو بھی پتا تھا، لیکن اپنی اکڑ نے، اپنے تکبر نے نہ ماننے دیا۔ سرداری چھوٹتی تھی، دولت چھوٹتی تھی، سیٹ جاتی تھی، بس یہی مسئلہ تھا۔ تو سیٹوں کے چکر میں، سرداری کے چکر میں اس نے حضور کی عظمت کا منکر رہا۔ تو سرکار نے جب کہا نا تو فلاں کا بیٹا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ بات تو حقیقت ہی ہوگی اگر انہوں نے کہا ہے۔ گھر چلا گیا، تلوار نکال لی، اپنی ماں کے پاس چلا گیا، بتا میں کس کا بیٹا ہوں؟ تجھے نہیں پتا تو کس کا بیٹا ہے؟ ان کا نہیں، آج حضور تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تو فلاں کا نہیں، تو فلاں کا بیٹا ہے۔ اب یہ جو حقیقت ہے یہ تو تنہائی کی ہے۔ کون گواہ تھا؟ گواہ تو وہی ہے نا، وہی گواہ ہے نا، یا اسے پتا ہے یا جو اوپر جو فرشتے بیٹھے ہیں انہیں پتا ہے، تو پھر آقا کو کیسے پتا؟ اس کا مطلب ہے کہ جب وہ پتا دے نا تو پھر ہر ایک کا پتا ہوتا ہے۔ جب وہ باخبر خبر دیتا ہے نا تو پھر بندہ باخبر ہوتا ہے، اور بے خبریں نہیں ہو کے آتے۔ حضور کے غلام بھی بے خبر نہیں ہے، وہ تو وراء الوراء مقام ہے، ان کا تو مقام ہی بلند ہے۔ اب یہ بات کوئی بتا نہیں سکتا تھا، سرکار نے کہا تو سیدھا ہی تو فلاں کا بیٹا ہے۔ تلوار نکالی ماں سے تو ماں کو کہا کہ سچ سچ بتا میں کس کا بیٹا ہوں۔ والدہ کہنے لگی جو سرکار نے کہا ہے وہ حقیقت ہے،
تیرے باپ سے اولاد نہیں ہوتی تھی، پھر یہ معاملہ ہوا تو تو فلاں کا بیٹا ہے، اس بات پہ ایمان لے آیا بندہ۔ اور بھی بڑے سوال پوچھے گئے تو سرکار نے اعلان کیا تو سلونی اما شئتم، سلونی اما شئتم، تو یہ تو سرکار کا مقام ہے نا۔ اور یہی اعلان ایک موقع پر حضور مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کیا۔ آپ کے علم کے بارے میں جسے شک تھا نا، سرکار کا فرمان ہے انا مدینۃ العلم و علی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو جب شہر اتنا وسیع ہو، اتنا بڑا شہر ہو، یہ وہ شہر ہے کہ جس میں کل جہاں سمائے، علم کا شہر، اور اس کا دروازہ بھی پھر کوئی عام ہستی تو نہیں ہوگی نا۔ دروازہ اسی لیے ہوتا ہے کہ اس سے گزر کے جایا جائے، دروازہ اسی لیے لگاتے ہیں نا، دروازے کا مقصد ہوتا ہے کہ بھئی دروازے سے گزر کے جانا ہے، اس دروازے کو کوئی پھلانگ نہیں سکتا۔ دروازے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ادھر سے گزرنا، دیواریں نہیں پھلانگنے دیتے، ہم نہیں پھلانگنے دیتے، اس کی دیواریں کیسے پھلانگ ہوگی؟ علم کی دیوار کیسے پھلانگ ہوگی؟ معرفت کی دیوار کیسے پھلانگ ہوگی؟ حقیقت کی دیوار کیسے پھلانگ ہوگی؟ جس کو بھی علم کی خیرات چاہیے، دہلیز ولایت علی پر آئے، اس دروازے سے گزرنا پڑے گا، اس دروازے پہ آنا پڑے گا، اپنا کشکول جہالت لے کر، بے کسی کا کشکول لے کر، انجان ہونے کا کشکول لے کر کہ میں کچھ نہیں جانتا، انجان ہوں، یہ کشکول لے کر آؤ دہلیز علی پر، اپنا خالی کشکول، اپنا خالی بانڈا برتن یہ لے کر آؤ دہلیز علی پر۔ ارے کیوں؟ اس لیے کہ وہ علم کے شہر کا دروازہ ہے، اس کا ایک ذرہ بھی تمہیں اتنا نواز دے گا کہ تم سمیٹتے پھرو گے۔ تو سرکار نے بھی اعلان کیا تھا سلونی اما شئتم، پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ حضرت مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ اعلان کیا تھا سلونی اما شئتم، پوچھو کیا پوچھتے ہو۔ تو میں بات کر رہا تھا توحید فی الربوبیت کی۔ اگر زمین کا مالک وہ ہے اور اس میں جو کچھ ہے اس کا مالک وہ ہے، اے میرے مصطفیٰ ان سے پوچھیں تو صحیح کون ہے مالک؟ سیقولون للہ ہے، وہ کہہ دیں گے اللہ ہی ہے۔ قل افلا تذکرون، پھر تم نصیحت کیوں نہیں پکڑتے؟ قل مر رب السماوات السبع ورب العرش العظیم، اے میرے مصطفیٰ آپ فرما دیں کون رب ہے ساتوں آسمانوں کا، اور عرش عظیم کا رب کون ہے، اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کا رب کون ہے؟ سیقولون للہ، وہ کہہ دیں گے اس سب کا مالک اللہ ہے۔ قل افلا تتقون، پھر بھی تم باز نہیں آتے، پھر بھی نہیں ڈرتے۔ اب دیکھیں زمین کا مالک کون؟ خدا۔ آسمان کا مالک کون؟ خدا۔ زمین کے اندر جو ہے اس کا مالک کون؟ خدا۔ آسمان کے اندر جو ہے اس کا مالک کون؟ خدا۔ کوئی اور تو مالک نہ ہوا، تو ہم نے کب کہا کوئی اور مالک ہے؟ نسبت رسول کو تم شرک پھر ربوبیت پہ لے جاتے ہو، نسبت رسول کو، اطاعت رسول کو۔ نہ تو کوئی شخص آقا کو خدا مانتا ہے، نہ کوئی صحابہ کو خدا مانتا ہے، نہ کوئی صالحین کو، اولیاء اور کاملین کو خدا مانتا ہے۔ اب یہ خدا ہم نہیں مانتے، سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی کن کے بارے میں ہے؟ یہ کن کے بارے میں ہے؟ وہ بھائی جو آیتیں ان کے بارے میں تم اٹھا کے ہمارے اوپر تھوپ رہے ہو، اٹھا کے
ہمارے اوپر تھوپ رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ اب بتوں کے بارے میں جو جو بھی آیت اتری، بت پرستی کے بارے میں، کوئی مومن یہ نہیں کہتا کہ زمین کو سرکار نے بنایا، زمین کو صحابہ نے بنایا، زمین کو حضور غوث اعظم نے بنایا۔ یہ بات آج تک سنی ہے؟ نہیں سنی۔ زمین کا مالک کون ہے؟ خدا۔ آسمان کا مالک کون ہے؟ خدا۔ جب ہر چیز کا مالک خدا ہے تو پھر شرک تو تب ہوگا جب کسی اور کو مالک بنائیں گے۔ تو جب اور کسی کو مالک آپ بنا ہی نہیں رہے، مالک اسی کو مان رہے ہیں، خالق اسی کو مان رہے ہیں، بھئی مالک وہ ہے، خالق وہ ہے، جب ملکیت اس کی، خالقیت اس کی، اختیار اس کا، تصرف اس کا، اگر وہ عطا کرے کسی کو وہ خدا نہیں ہوگا، وہ بندہ ہی رہے گا، خدا نہیں ہوگا۔ اور ایک آیت کریمہ میں آتا ہے وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً، اور وہی ذات ہے جس نے سورج کو روشنی کا منبع اور مرکز بنایا۔ وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا، اور اس سورج سے روشنی چاند کو ملی، اس سورج سے روشنی چاند کو ملی، چاند بھی روشن۔ اب چاند بھی نور، سورج بھی نور، وہ بھی نور۔ اب کیا چاند کا نور نور خدا کہلائے گا؟ کیا سورج کا نور نور خدا کہلائے گا؟ اب یہ نور اسی کی دین ہے، لیکن وہ نور علی نور، وہ تو نور کا خالق ہے، نور کا مالک ہے، ہر نور اس کی عطا سے ہے۔ سورج اگر روشنی دیتا ہے والذی جعل الشمس ضیاء، اس کی عطا ہے کہ سورج منور کرتا ہے، جب طلوع ہوتا ہے سویرا ہوتا ہے، اس کی شان خالقیت ہے۔ سورج بنایا، ایک سورج کو پیدا کیا، والذی جعل الشمس ضیاء، اس کا بنایا ہوا ایک سورج تمہاری کائنات پر جب طلوع ہوتا ہے اندھیرے مٹ جاتے ہیں، تاریکیاں مٹ جاتی ہیں، نیند ختم ہو جاتی ہے، بیدار ہو جاتے ہو، سارے اپنے کاموں پر روانہ ہوتے ہو۔ یہ سورج تو ایک مطلع کے اوپر ہے، یہ سورج تو فقط اس کائنات کے اوپر ہے۔ ایک وہ سورج بھی ہے جو ہر کائنات کے مطلع کے اوپر اس نے روشن کیا۔ ایک وہ آفتاب نبوت بھی ہے جس کی روشنی اس سورج کو بھی مل رہی ہے، اس چاند کو بھی مل رہی ہے، اس جہان کو بھی مل رہی ہے۔ ارے یہ سورج طلوع ہو تو سویرا ہو، ارے وہ سورج طلوع ہو تو کائنات بنتی، وہ سورج طلوع ہو تو انبیاء بنے، وہ سورج طلوع ہوا لوح و قلم بنا، عرش و کرسی بنی۔ ارے ہر شے اس سورج کی تمازت سے، اس سورج کے کرم سے، ان کے نور کے فیضان سے۔ تمہاری نظر تو فقط اس سورج پہ گئی، 6000 سینٹی گریڈ اس کی حدت ہے، اتنا دور ہے، اتنے فاصلے پر ہے، ابھی ایک ہی جہان کو روشن کر رہا ہے، کیونکہ ہمیں تو پتہ ہی ایک جہان کا ہے، ہمیں تو اسی جہان کا پتہ ہے، اسی زمین کا پتہ ہے، اسی آسمان کا پتہ ہے۔ ہمیں تو یہ بھی نہیں پتہ جس زمین کے ہم مالک بنے بیٹھے ہیں اس کے اندر کیا ہے۔ زمین کے نیچے بھی ایک زمین، اس کے نیچے بھی ایک زمین، اس کے بھی نیچے ایک زمین، پتہ نہیں کتنی زمینیں ہیں۔ ہم تو زمین پہ بھی نہیں جا سکے، آسمان تک تو پہنچے ہی نہیں۔ سورج بہت نیچے، چاند بہت نیچے، چاند تک پہنچے، سورج تک ابھی پہنچ نہ سکے۔ تو جو منبع ہوتا ہے نا نور کا، جو نور کا منبع ہوتا ہے نا، اس تک نہیں پہنچا جاتا، اس تک نہیں پہنچا جاتا، جل جاتا ہے، بندے کا ککھ نہیں رہتا، بچتا ہی نہیں۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب
اور وہی ذات ہے جس نے سورج کو منبع بنایا روشنی کا، والقمر نورا، اور وہ چاند سورج سے خیرات لیتا ہے روشنی کی، اور وہ چاند ہمیں روشنی دیتا ہے اور ہم اس کی روشنی میں چلتے ہیں۔ یہ 14ویں کا چاند، 14ویں کے چاند میں روشنی اپنی تو نہیں ہے، 14ویں کے چاند میں روشنی اپنی تو نہیں ہے، بڑا اچھا لگتا ہے، بڑا بھلا لگتا ہے۔ تو بات صرف یہی ہے، جس کے پاس روشنی ہو اپنی نہ ہو، کسی کی دی ہوئی ہو، اس جیسا کوئی اور نہیں ہوتا۔ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، جن کے پاس فیضان ہو، جن کے پاس نور ہو، جن کے پاس کرم ہو، جن کی جولی بری ہو، جن کے کشکول کو بھر دیا گیا ہو، منور اور تابان، تو پھر ان جیسا بھی کوئی اور نہیں ہوتا، کیونکہ چمکتا کوئی ہے، چمکتا وہی ہے جس کو وہ چمکاتا ہے، باقی بھٹکتے رہتے ہیں۔ والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدرہ منازل، سورج کو منبع بنایا روشنی کا، چاند سورج سے روشنی لے رہا ہے، وقدرہ منازل، اور پھر اس کی منزلیں مقرر کی، پہلے ہلالی چاند، پھر اتنا چاند، پھر پورا چاند، اور یہ کس لیے؟ وقدرہ منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تمہیں پتہ چلے سال کب گزرا، مہینہ کب گزرا، حساب لگاؤ۔ اوے تم تو ہر چیز میں محتاج ہو، تمہارا علم اس کے چاند کا محتاج، تمہارا علم اس کے سورج کا محتاج، سورج طلوع ہو تو تمہارا سویرا ہوتا ہے، چاند آئے تو تمہاری رات ہوتی ہے، چاند کی گنتی کرتے ہو، 28 کا ہے، 29 کا ہے، نیا مہینہ آئے، تمہارے پاس تو حساب یہی ہے، اس کا حساب کیسے لگاؤ گے؟ جو چاند کا خالق ہے، جو سورج کا خالق ہے، ارے وہ تمہارے حساب میں کیسے آئے گا؟ اس کا بنایا ہوا چاند تمہارے حساب سے باہر ہے، اس کا بنایا ہوا سورج تمہارے حساب سے باہر ہے، اور اس کا حبیب تمہارے حساب میں کیسے آئے گا؟ اس کا حبیب تمہارے حساب میں کیسے آئے گا؟ چاند کی شان مانتے ہو، سورج کی شان مانتے ہو، اور یہ چاند، یہ سورج آقا کے نالین کی دھول کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہر شان والی چیز کو شان حضور کی در اقدس سے ملی ہے، ادھر کی خیرات ہے۔ ہر چمکنے والی چیز آقا کے فیضان سے چمکی، ہر قدر والی چیز کو قدر نسبت مصطفیٰ سے ملی۔ اس کا تعلق انسانوں کے ساتھ ہو، اس کا تعلق زمین کے ساتھ ہو، اس کا تعلق آسمان کے ساتھ ہو۔ وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تمہارے سالوں کا حساب بھی نہیں لگتا جب تک سورج اور چاند کو نہ دیکھو، مجبور ہی ہو نا تم، رب تو وہی، کیوں رب بنے بیٹھے ہو، کیوں خدا بنے بیٹھے؟ ظاہری دولت کے اوپر اتنا گمنڈ، اتنی اکڑ، اتنا تکبر، کرسی کا اتنا تکبر، پوزیشن کا اتنا تکبر، مال و دولت کا اتنا تکبر، اور یہ ساری دولت مل کے، یہ سارا پروٹوکول مل کے تمہاری جوانی کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ ایک وقت کے پاس کمر جھک جاتی ہے، بس حد میں ہو، محدود ہو، محدود رہو۔ اگر حد سے باہر جانا چاہتے ہو تو بے حد سے جڑ جاؤ، پھر تمہاری حد کوئی نہیں ہوگی، تمہارے اختیار کی بھی حد کوئی نہیں ہوگی۔ یہ ہوگا تب جب یہ محدود لامحدود سے جڑے گا، اور اس محدود کو لامحدود کے ساتھ جوڑنے والی ذات ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس کے ساتھ تو ویسے نہیں جوڑا جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ ہر چیز میں ہم مجبور نہیں ہیں، محتاج ہے نا، مجبور ہے، محتاج ہے۔
تو اب جب ہیں ہی مجبور، جب ہیں ہی محتاج، تو پھر مانتے کیوں نہیں یار ہم محتاج ہیں؟ مان لو محتاج ہو، مان لو مجبور ہو، خدا نہ بنو، خدائی اسی کو جچتی، مالک نہ بنو، مالک ہونا اسی کو جچتا ہے، رب نہ بنو، رب وہی اچھا لگتا ہے جو رب ہے۔ تم زمین پہ جھوٹے رب نہ بنو۔ ایک وہ بت تھے جو کعبے کے اندر تھے، لات، منات، عزا، حبل، نائلہ، یہ سارے بتوں کے نام تھے۔ 360 بت تھے، ادھر سے نکال دیے، توڑ دیے بت، حضور نے توڑے، مولا علی نے توڑے، توڑوائے سرکار نے، صاف کیا، گند کو صاف کیا اور کہا یہ بیت اللہ ہے، یہ بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اس گھر کا آپ نے طواف کرنا ہے، اس گھر کا آپ نے طواف کرنا، گھر ہے، اس میں بت کوئی نہ رہے، اس میں بت کوئی نہ رہے۔ تو یہ دل بھی بیت اللہ ہے، اور ہے تو یہ اللہ کا گھر، لیکن جب تک اس کے اندر بت ہے نا، اس وقت تک اس کا طواف نہیں ہونا، اس وقت تک اس کا طواف نہیں ہونا۔ اب ادھر کون سا بت آ گیا؟ نفرت کا بت ادھر، عداوت کا بت ادھر، غیبت کا بت ادھر، دشمنی کا بت ادھر، حرص کا بت ادھر، حسد کا بت ادھر، ہر بری شے کا بت ادھر، تکبر کا بت ادھر، نخوت کا بت ادھر۔ ارے جب سارے بت اندر ہوتے ہوئے بھی پھر بھی تو اللہ اکبر کہتا ہے، اکبر تو خود بنا ہوا ہے۔ تیرے مال و دولت نے اتنی اکڑ پیدا کر رکھی ہے تیرے اندر، زبان سے اللہ اکبر، لیکن میں بھی بہت بڑا آدمی ہوں، میرے کیا کہنے، میری دولت تو گننے میں نہیں آتی، اتنا خیرات کر دیتا ہوں، اتنا بانٹ دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ اور یہ میں جس میں زیادہ ہوتی ہے نا، اس کی گردن پہ چھری چل جاتی ہے، لہذا میں نہ کرے۔ بکری نے میں کیا تو کھال اتر گئی، کھال ڈول پہ گئی، اور ڈول سے پھر میں کی آواز نہیں آئے، پھر کیا آواز آتی ہے؟ تو جب ہے ہی تو پھر تو کو یاد رکھو، پھر میں کو رہنے دو، میں کو ایک طرف کر دو۔ مولا جب حقیقت ہی تو ہے، ساری شے تیری ہے، سارا کرم تیرا ہے، میں تو کچھ بھی نہیں، میرے اوپر جو بھی کرم ہے مولا تیرا ہے، جو بھی فضل ہے مولا تیرا ہے۔ میں نے پہلے کہا میں بھی تو تے تو بھی تو، اتنے بلا کون نمانا، جب سب کچھ مولا تیرا، یہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ شرک فی الربوبیت یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی دوسرے کو رب مانیں، کسی دوسرے کو رب مانیں، کسی دوسرے کو خالق مانیں، اور جاہل سے جاہل پیروکار بھی کوئی ایسا نہیں آپ کو ملے گا جو یہ کہے گا یہ زمین بھی فلاں نے بنائی ہے، آسمان بھی فلاں نے بنایا، یہ ہے وہ ہے۔ نہیں، یہ بات کبھی سنی ہے کسی کی زبان سے؟ لیکن یہ چیز جب تھوپیں گے آپ مومنین کے اوپر کہ آپ بھی شرک کر رہے ہیں، آپ بھی شرک کر رہے ہیں، کیوں؟ سرکار کا نام لینا شرک ہے؟ آقا کے صحابہ کا نام لینا شرک ہے یا آل کا نام لینا شرک ہے؟ بھئی شرک پتہ سادہ سی میں آپ کو بات بتاتا ہوں، شرک کہتے کسے ہیں؟ ایک حق رب کا ہو، حق رب کا ہو لیکن اس کی بجائے وہ بندے کو دے دے۔ حق رب کا ہے، دے بندے کو رہے، بندے کا بنتا نہیں وہ حق، لیکن آپ پھر بھی بندے کو دے رہے ہیں، تو یہ شرک ہے۔ عبادت کے لائق وہی ذات، سجدہ اسی کو ہے، سجدہ اسی کو ہے، سجدہ نہیں کر سکتے کسی اور کو، سجدے کے لائق وہی ہے۔ تعظیم کی انتہائی حالت کو سجدہ کہتے ہیں، عبادت کہتے ہیں۔ تو عبادت فقط اسی کی ہے، تعظیم
حضور تاجدار کائنات کی بھی ہے. تعظیم اور شے ہے، عبادت اور شے ہے. صحابہ سے بڑھ کے توحید پرست کون ہوگا؟ عبادت تو خدا کی سجدہ سرکار کو تو نہیں کرتے تھے. سجدہ سرکار کو تو نہیں کیا صحابہ نے، اللہ کو کیا. بے شمار مواقع ایسے آئے. ایک دفعہ آقا علیہ السلام ایک جگہ کھڑے تھے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیگر صحابہ کرام بھی ساتھ تھے. ایک موقع پر ایک بکری آئی، آ کے سجدہ کر لیا، سرکار کے قدموں میں سجدہ کیا. اونٹ آیا، وہ سجدہ ریز ہو گیا. بے شمار احادیث پڑھ کے دیکھیں، بخاری شریف، مسلم شریف بڑی بڑی ہے، لیکن مولوی کو مروڑ پڑتا ہے، یہ بات نہیں بتائے گا آپ کو. تکلیف والی بات ہے، پھنس جاتا ہے بندہ، پھنس جاتا ہے بندہ. یہ بات نہیں بتائے گا، کبھی نہیں بتائے گا. بکری نے سجدہ کیا، اونٹ نے سجدہ کیا، سرکار نے نہیں روکا، کرنے دو سجدہ. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، سرکار حق تو یہ ہمارا بنتا ہے، حق تو یہ ہمارا بنتا ہے. ان سے بڑا نام ہے آپ کے پاس؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خواہش کیا آ رہی ہے؟ آقا جبھی میری ہو، قدم آپ کے ہو، سجدہ میں کروں. یہ حق تو ہمارا ہے، ہم نہ سجدہ کریں آپ کو. جانور کر رہے ہیں، ہر شے آپ کو سجدہ کر رہی ہے، آقا ہم نہ کریں. سرکار نے کہا نہیں، سجدہ اسی کو، سجدہ اسی کو. اگر سجدے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو کہتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کرے. یہ الگ بات ہے کہ خامد سجدہ ریز ہے بیویوں کے سامنے، یہ ایک الگ ماحول ہے. اس سے بھی رونق لگی ہوئی ہے. خامد بیچارے کیا کریں گے؟ سجدہ ریز نہیں ہوں گے تو کہاں کہاں جائیں، ذلیل ہو جائیں گے، خوار ہو جائیں گے. اب خامد سجدہ ریز ہے بیوی کے آگے، مجبوری ہے، لاچاری ہے، کدھر جائے؟ ذلیل ہو جائے گا، گھر سے بھی باہر سے بھی. آقا نے حکم کچھ دیا، ہم نے کچھ سمجھا. سرکار نے کہا اگر جائز ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ خامد کو سجدہ کرے. ادھر خامد نے سمجھ لیا نہیں سجدہ کرنا ہے، عقیدت والی جگہ ہے، احترام والی جگہ ہے، ادب والی جگہ ہے، تو لہذا مجھے ہی سجدہ کرنا چاہیے. تو سجدہ اسی کو ہے، بڑا وہی ہے، کبریائی اسی کی شان ہے، اکبر وہی ہے، سجدہ ریزی اس کی بارگاہ میں. اور سوچنے والی بات یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کیوں کی تھی؟ سرکارہ یہ تو ہمارا حق ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں. ان کے دل میں یہ خیال کیوں آیا؟ ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا، عشق کا عالم کیا ہوگا کہ ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں سجدہ کروں آپ کو. صحابہ کے سردار ہیں، صحابہ کے سرتاج ہیں، سرکار کے صدیق ہیں، غار یار، غار مزار، رازدار، مزاج شناس، آقا کی طبیعت کو سمجھنے والے، آقا کی ایک ایک چیز کو سمجھنے والے. آپ کہہ رہے ہیں کہ آقا ہمارا دل کرتا ہے سجدہ کریں. ذرا تصور کریں صحابہ کس قسم کی توحید کو مانتے تھے. بات یہ ہے کہ سجدہ اسی کو ہے، کسی اور کو تو نہیں. تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے دل میں یہ بات کیوں آئی؟ کیونکہ جسے سجدہ کر رہے ہیں وہ تو دکھائی نہیں دیتا، وہ تو دکھائی نہیں دیتا، وہ تو سنائی نہیں دیتا. سرکار نے کہا یہ کعب ہے، بس کس کی طرف منہ کر کے بس سجدہ کرو. سرکار کدھر ہے رب؟ بس تم سجدہ کرو، جیسے میں کہتا ہوں ویسے کرو. تو جو دکھتا ہے جسے دیکھ کے رب کو مانا، اس لیے دل میں بات آئی سجدہ آپ کو کریں، سجدہ آپ کو کریں. تو حضور نے اپنے آپ کو سجدہ نہیں کروایا، حضور نے سجدہ اسے ہی کروایا.